چینل رائٹ حامد آنے کی خوش آمدید. السلام علیکم. کرائم اسٹوری فراڈ، اس کا پچھلی 2 ویڈیو سے ہم اسکرین پلے کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. تو اس کا سین نمبر 1 پچھلی ویڈیو نمبر 2 میں ختم ہوا تھا. ویڈیو نمبر 3 میں سین نمبر 2 کو شروع کر رہے ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ اسکرین پلے پہ، مطلب اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ اسکرین پر، یعنی ڈرامے کے اسکرین پر لکھا ہے گا 1 ہفتے کے بعد، یعنی 1 ہفتے کا وقت گزر گیا. اب بس سین نمبر 2 اتنا ہی ہے، اس میں آئے گا ابھی ختم. سین نمبر 3 یہاں شروع ہو گیا. وقت دن کا، یعنی 1 ہفتہ گزر چکا ہے، یہ اسکرین پہ لکھا ہوا گیا. اب ہم سین نمبر 3، وقت دن، مقام کمرہ عدالت. اس سین میں جو کردار ہیں وہ عائشہ ہے، سرکاری وکیل ہے، وکیل صفائی ہے، متعلقہ عملہ ہے، جج صاحب ہے، گواہان ہے، ڈاکٹر تیمور علی ہے. اچھا، منصور احمد بھی اس میں ہے، انسپیکٹر ہے، لیڈی پولیس اہلکار ہے، اور دیگر افراد وغیرہ ہیں اس میں موجود ہیں. اتنے سارے افراد موجود ہیں. جب کیس ہوتا ہے عدالت میں، یہ تمام افراد، یہ لوگ وہاں پہ آ کے یہ شامل ہوتے ہیں ان تمام معاملات میں. بہرحال تو عدالت کا منظر، کٹہرے میں عائشہ کھڑی ہے. وکیل صفائی فاتحانہ انداز میں سرکاری وکیل کو دیکھتے ہیں. سرکاری وکیل کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے. جج سب اپنی فائل کو دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جج صاحب کہ پچھلے ہفتے اس کیس کے سلسلے میں جو دلائل اور ثبوت پیش ہوئے، اس کی روشنی میں ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ مسلمات عائشہ احمد نے اپنے شوہر کو جان بوجھ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی ہو. سرکاری وکیل اگر کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکتی ہیں تو پیش کریں، ورنہ اس کیس کا فیصلہ عائشہ احمد کے حق میں سنایا جائے گا. وکیل صفائی کھڑے ہو کر کہتے ہیں جناب والا، اگر سرکاری وکیل کے پاس ٹھوس ثبوت ہوتے تو وہ عدالت میں اب تک پیش ہو چکے ہوتے. میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے. تو سرکاری وکیل کھڑی ہو کر کہتی ہے جناب والا، وکیل صفائی کافی جلدی میں ہے. میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے عائشہ احمد اور ڈاکٹر تیمور علی سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت دی جائے. وکیل صفائی مسکرا کر اور فاتحانہ انداز میں برتری جناب والا، سرکاری وکیل پھر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہتی ہیں. سرکاری وکیل کہتے ہیں میں عدالت سے پھر درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کچھ سوالات کرنے کی اجازت دی جائے. جج صاحب کہتے ہیں اجازت ہے. تو ڈاکٹر تیمور اپنی نشست میں جو پبلک میں بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھ کے گواہ کے کٹہرے میں آ جاتے ہیں. سرکاری وکیل کچھ تصاویر اور پیپرز اور شناختی کارڈ وغیرہ ہاتھوں میں لیے عائشہ احمد کی طرف آتی ہے. سرکاری وکیل کہتی ہے کہ عائشہ احمد صاحبہ، یہ تصاویر دیکھیں، یہ آپ کی شادی کی تصویر ہے، اور یہ آپ کے شوہر کا شناختی کارڈ، اور یہ سروس کارڈ ہے. سروس کارڈ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں اس کا کارڈ. ان سب میں جو تصویر لگی ہے، کیا یہ آپ کے شوہر کی تصویر ہے؟ عائشہ کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے تاثرات ہیں، اور تصاویر دیکھ کر عائشہ کے جی یہ میرے شوہر کی تصاویر ہیں. سرکاری وکیل کہتا ہے یہ سروس کارڈ بھی آپ کے شوہر کا ہے؟ عائشہ گڑبڑا کر کہتی جی ہاں میرے شوہر کا ہے. سرکاری وکیل کہتے ہیں یہ انشورنس پالیسی کے پیپرز ہیں، ان پر بھی جو تصویر لگی ہے یہ بھی آپ کے شوہر کی ہے؟ عائشہ کہتے ہیں جی میرے شوہر کی ہے. سرکاری وکیل کہتے ہیں آپ کو پورا یقین ہے یہ آپ کے شوہر کی ہی تصاویر ہیں؟ تو وکیل صفائی ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آبجیکشن می لارڈ. اور جج کہتے ہیں آبجیکشن اوور رولڈ.
یعنی آبجیکشن کو ختم کر دیا۔ سرکاری وکیل آپ کو پورا یقین ہے یہ آپ کے شو کی تصویر، وہ کنٹینیو عائشہ سے پوچھ رہی۔ عائشہ کہتے ہیں جی جج صاحب میں اپنے شوہر کی تصویر کو کیسے نہیں پہچان سکتی، میرے شوہر کی تصویر ہے۔ سرکاری وکیل کہتی ہے جناب والا میرے ہاتھ میں جو تصاویر ہیں عائشہ احمد اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ ان کے شوہر ہی کی ہیں۔ عائشہ کے چہرے پہ گھبراہٹ عروج پر ہے۔ سرکاری وکیل تصاویر دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، گواہ کے کٹہرے میں آتی ہے جہاں ڈاکٹر تیمور کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکاری وکیل سے پوچھتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو 3 دن تک منصور احمد کا علاج کیا، آپ کو منصور احمد کا چہرہ تو ابھی یاد ہوگا؟ ڈاکٹر تیمور بڑے اعتماد سے کہتے ہیں جی بالکل، میں منصور احمد کو نہیں بھول سکتا۔ سرکاری وکیل اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکٹر جب کسی مریض کا دوران علاج انتقال ہو جاتا ہے تو مجھ پر ایک غم اور صدمے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں کئی دنوں تک بے چین رہتا ہوں۔ منصور احمد کا بھی دوران علاج انتقال ہوا جس کا مجھے دلی رنج ہوا۔ منصور احمد کا چہرہ اب بھی میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں نا دل سے کام کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کام کرتے ہیں، محبت سے اپنے کام سے مخلص ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی پھر بھی وہ زندہ نہیں بچ سکا، تو اس کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے، تو اس کا کئی دنوں تک کہتا میں بھول نہیں پاتا ہوں اس شخص، تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ میں تھوڑی بیچ میں ترجمہ نہیں کر دیتا ہوں، وہ کریکٹر لکھتے ہیں تو تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو سرکاری وکیل کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ منصور احمد کی تصویر دیکھ کر انہیں فوراً پہچان لیں گے؟ ڈاکٹر جی بالکل۔ تو سرکاری وکیل تو یہ دیکھیں تصاویر، یہ منصور احمد کی تصاویر ہے۔ ڈاکٹر تصاویر کو غور سے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے معاف کیجیے گا یہ تصاویر تو منصور احمد کی نہیں ہے۔ سرکاری وکیل ڈاکٹر صاحب ذرا غور سے دیکھیں، منصور احمد کی تصاویر ہیں، ابھی ان کی وائف نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر کہتا سوری میں نے جس شخص کا علاج کیا اور وہ دوران علاج انتقال کر گیا وہ یہ شخص نہیں ہے۔ سرکاری وکیل کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جا سکتے ہیں، اور اس بات میں ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور عدالت میں ایک سناٹا سا تاکہ ہو جاتا ہے کہ یہ عائشہ نے تصدیق کی کہ اس کا شوہر ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ آدمی نہیں جس کا علاج کیا۔ عائشہ کے چہرے پہ گھبراہٹ نمایاں ہے۔ سرکاری وکیل جج کی طرف آتے کہتے سرکاری نشانے والا ڈاکٹر تیمور علی کے دوران علاج جو شخص انتقال کر گیا وہ عائشہ احمد کا شوہر منصور احمد نہیں ہے۔ سرکاری وکیل کہتا ہے عائشہ احمد کے پاس آ کے کہتی ہے سچائی کیا ہے یا آپ عدالت کو بتائیں گی یا میں ہی بتاؤں؟ عائشہ ایک دم روحان سی ہو جاتی، رو پڑتی ہے اور کٹہرے کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے، مطلب رو پڑتی ہے اور سسکنے لگتی ہے۔ سرکاری وکیل کہتے ہیں جناب والا یہ کیس اتنا سیدھا سادہ اور صاف و شفاف نہیں ہے۔ عائشہ احمد نے انشورنس رقم ہتھیانے کے لیے بڑی چالاکی اور عیاری سے ایک منصوبہ بنایا۔ کیونکہ عائشہ احمد کیا آپ عدالت کو بتائیں گی؟ تو اس کو پوچھتی ہے۔ عائشہ ایک دم سے روتی آواز میں کہتی ہے مجھے بہت بڑی رقم حاصل کرنے کی بڑی تمنا تھی۔ ایک دن منصور آفس سے گھر آئے تو یہاں آ کے یہ سین کٹ ہوگا اور یہ سیدھا سین چلا جائے گا فلیش بیک پہ۔ فلیش بیک کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی کا کوئی سین اس کو فلیش بیک کہتے ہیں، تو وہ سین دکھایا جائے گا۔ سین نمبر 4 ہو گیا، فلیش بیک کا سین ہے۔ وقت شام کا ہے، مقام منصور کا گھر ڈرائنگ روم میں، کردار عائشہ اور
منصور. عائشہ اور یہ منصور. تو منصور کے گھر کا منظر. منصور آفس سے گھر آیا ہے, تھکا ہوا ہے. عائشہ چائے لے کر آتی ہے, یہ اسکرین پہ لے, چائے لے کر آتی. منصور صوفے پر بیٹھ جاتا ہے, چائے پی رہا. عائشہ سوچوں میں گم بولے جا رہی. عائشہ کہتی ہے پتہ نہیں کب میرے پاس اتنی بڑی رقم آئے گی اور کب میں پوری دنیا کا ٹور کر سکوں, گھوم پھر سکوں. منصور کیوں کر, پھر تمہاری دنیا گھومنے کی خواہش زندہ ہو گئی. عائشہ پورا پاکستان ہم گھوم چکے ہیں. عائشہ کہتے ہیں مگر مجھے تو یورپ دیکھنا ہے, اور یورپ ہی نہیں دنیا کے ہر ملک ہر شہر میں گھومنا ہے. وہاں کے شاندار ہوٹلوں میں رہنا ہے, وہاں کے بڑے بڑے مشہور شاپنگ سینٹرز میں شاپنگ کرنی ہے. پتہ نہیں تم میرا یہ خواب کب پورا کرو. منصور کہتا عائشہ اب اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی. عائشہ کہتی ہے منصور تم اکثر کہتے ہو نا کوئی انشورنس ایجنٹ تمہارے آفس میں مسلسل آتا ہے اور وہ تمہیں لائف انشورنس کروانے کا مشورہ دیتا ہے. منصور کہتا ہاں آتا تو ہے. تو پھر عائشہ تو پھر کہ تم اس سے اپنا لائف انشورنس کروا لو 5 کروڑ روپے کا. یہ کہتی 5 کروڑ روپے کا لائف انشورنس کروا لو. چونک کر منصور کہتا 5 کروڑ. عائشہ ہاں. منصور وہ 5 کروڑ تمہیں میرے مرنے کے بعد ملے. منصور کہتا وہ 5 کروڑ تمہیں میرے مرنے کے بعد ملیں گے. تو عائشہ مسکرا کر کہتی ہے مجھے 5 کروڑ بھی چاہیے اور تم بھی زندہ سلامت. منصور یہ کیسے ممکن ہے. عائشہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے, اگر ہم ہمت کریں تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. منصور سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ نہ ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا وہی جیسا میں نے سوچا ہے. منصور کہتا تم نے کیا سوچا ہے. عائشہ کہتے تم پہلے 5 کروڑ کی پالیسی تو لے لو. منصور ٹھیک ہے میں کل ہی پالیسی لے لیتا ہوں. یہاں پہ یہ سین کٹ ہوگا, سین کے مطابق میوزک چلے گی. آگے سین نمبر 5 ہے, وہ بھی فلیش بیک کا ہی سین ہے, مگر یہاں ہم اپنی ویڈیو کو روکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری ویڈیو کا وقت مکمل ہو چکا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں, اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں, اور ان افراد تک بھی پہنچائیں جنہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے. تو انہیں بھی نئی چیزیں ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو فلموں ڈراموں میں بھی نہیں آئی ہیں, بالکل ڈفرینٹ نئی چیزیں, نئی میری تحقیق ہے. اور میں ایسا رائٹر ہوں کہ میں کسی کی چیزیں چراتا نہیں. لوگ میری چیزیں چرا لیتے ہیں, میری بہت ساری چیزیں چرا کے ٹی وی وغیرہ پہ میں نے خود دیکھا ہے چلی ہے. لیکن بہرحال لیکن میں جو چیز بناؤں جو میں نے تخلیق کی ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ اپنے آگے دوستوں سب کو شیئر کریں کہ یہ رائٹر خود اپنی چیزیں پیش کر رہا ہے, اپنی چیزیں سنا رہا ہے. تو جب اللہ پاک وسائل دیں گے تو میں نے بنا کر بھی آپ کے سامنے ڈرامہ انداز میں بھی پیش کر سکیں گے. تو ایسا بھی وقت آ گیا تو وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ شوبز تک کے لوگوں تک اور ڈرامے دیکھنے والے فلموں دیکھنے والے لوگوں تک ضرور اس چینل کو پہنچائیں. اور مجھ سے کوئی رابطہ کرنا کسی کام کے سلسلے میں بھی تو ڈسکرپشن کے اندر میرے تمام کانٹیکٹس موجود ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے جو کمنٹس باکس ہے اس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.